الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین۔ حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میرے پاس 4 فرشتے آئے، جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو شخص آپ پر روز درود پاک پڑھتا ہے، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، روز محشر پل صراط پہ میں اسے بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا، میکائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو آپ پر روز درود پاک پڑھے گا، روز محشر آپ کے آب کوثر میں اس شخص کو پلا پلا کر سیراب کر دوں گا۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو روز آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، حضور روز محشر میں رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لوں گا، سجدے میں سر رکھ دوں گا، جب تک رب اس بندے کو معاف نہیں کرے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ آپ پر روز درود پاک پڑھتا ہے، حضور میں اس کی جان اس طرح نکالوں گا جیسے اللہ کے مقربین بندوں کی جان نکالتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے۔ صحابی نے حضور کو دعوت دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے، میں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے، حضور اس کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ اس صحابی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، کھانا لے آؤ۔ وہ صحابی باورچی خانے میں جاتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، کھانے کو دیکھتے ہیں، کھانا پکا نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کر باورچی خانے میں جاتے ہیں، کچن میں جا کے دیکھتے ہیں کھانا نہیں پک رہا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے مچھلی کو آگ کے اوپر رکھا ہے لیکن آگ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہی، مچھلی پک ہی نہیں رہی۔ یا رسول اللہ کافی وقت گزر گیا، مچھلی پک نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک تو اس مچھلی کو آگ کے اوپر رکھتا رکھ، آگ اس مچھلی کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حضور نے فرمایا ایک دن کچھ میرے صحابی پانی کے اوپر سے گزر رہے تھے، کشتی پر سوار تھے، ایک شخص نے میرا نام لیا، اس مچھلی نے میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک پڑھا، اس نے مجھ پر درود پڑھا، قیامت تک بھی اگر تو اس کو آگ پر رکھ، آگ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایمان سے فیصلہ کریں، وہ رسول
جو پانی میں مچھلی کے درود کو سن سکتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ کون کہاں سے مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، کیا وہ عاشقوں کا درود نہیں سن سکتے؟ آپ نے اکثر حدیث مبارک سنی ہے کہ حضور نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا۔ ہمارا ایمان ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، کان لالے کرامت پہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ مل کر اس انداز میں درود پاک پڑھیں۔ ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہ کے رسول ہمارا درود پاک سماعت فرمائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید میں جو ایک شان بیان کی گئی ہے اس کو بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد تحقیق پکی بات ہے، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگوں نے کہا کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب مبین، تو لوگوں نے کہا یہ بھی نور قرآن ہی ہے، جبکہ حقیقی طور پر نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نور حضور کو فرمایا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ نور اور کتاب مبین یہاں کیسے فرق ہوگا۔ نور اور کتاب مبین کے درمیان لفظ واو آیا ہے جو کہ واو عاطفہ کہلاتا ہے۔ جو درس نظامی کر رہے ہیں، عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ عطف ہے، یعنی پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اور ہے، اور اس واو کے بعد جو چیز آئے گی وہ اور ہے۔ جیسے کہ دن ہے اور رات ہے، دن رات نہیں اور رات دن نہیں، اندھیرا ہے اور روشنی ہے، روشنی اور شے ہے، اندھیرا اور ہے، دن اور ہے، رات اور ہے۔ اسی طرح یہاں واو عاطفہ ہے۔ نور سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ لوگ حضور کو نور نہیں مانتے، الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ نہ ہم حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں نہ بشر کا انکار کرتے ہیں۔ لوگ حضور کو نور نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آج سنیں، حضور نور نہیں بلکہ نور سے بھی آگے ہیں۔ کس طرح؟ نور کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف نور، روشنی، ایسی چیز جس کا صرف نور ہو، روشنی ہو، جیسے کہ ستارے ہیں، ستاروں کی صرف روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ دوسری قسم ہے نور مبین۔ نور مبین وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں تک روشنی پہنچائے۔ وہ خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی پہنچاتی ہے، جیسے کہ چاند ہے، خود بھی روشن ہے اور زمین پر اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ آپ 12ویں 13ویں 14ویں رات کو دیکھیں نا تو بغیر لائٹ کے، بغیر روشنی کے، چاند کی روشنی میں ہم باہر چل پھر سکتے ہیں۔ رات کے وقت اتنی چاندنی ہوتی ہے کہ بندہ بغیر لائٹ کے چل سکتا ہے۔ تو چاند نور مبین ہے،
یعنی ایسی روشنی جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں تک روشنی پہنچائے۔ تیسری نور کی قسم ہے نور منیر۔ نور منیر کا کیا مطلب ہے؟ خود بھی روشن ہو، دوسروں کو روشنی بھی پہنچائے اور دوسرے اس کی وجہ سے روشن ہوتے رہیں۔ آج لوگ حضور کو نور نہیں مانتے۔ اکثر لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور نور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نور تو ایک چیز، نور مبین دوسری، نور منیر۔ رب تعالی حضور کو نور منیر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سراج منیرہ کہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ تو ایسا نور ہیں کہ آپ کی وجہ سے زمین و آسمان میں ہر طرف نور ہے۔ حضور یہ نور آپ کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے دھر کی ہے استعارہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو سورج ہے، یہ تو چاند ہے، یا رسول اللہ یہ جو ان پر نور کا اطلاق آتا ہے نا، یہ آپ کے در کی خیرات ہے۔ بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، اور شعر سن کے عقیدہ نہیں ہم نے بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نے شعر پڑھا، اعلیٰ حضرت کا شعر سن کے ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا، نہیں، ہم نے قرآن سے یہ عقیدہ لیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی حافظ صاحب شعر بھی پڑھ رہے تھے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہر طرف نور پھیل گیا۔ حضور جب تشریف لائے تو زمین و آسمان میں چاند، سورج اور سارے ستارے حضور کے گھر کے قریب حاضر ہو گئے، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ سے نور لے سکیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستیں بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضور آپ آ گئے، ہر طرف نور ہو گیا۔ یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے، یوں تو حدیث مبارک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو زمین و آسمان ہے، جہاں نور ہے وہ حضور کا طفیلی ہے۔ تو لوگ حضور کو نور نہیں مانتے۔ حضور صرف نور نہیں بلکہ نور منیر ہے، ایسا نور جو آج تک دوسروں کو نور دے رہا ہے۔ آج بھی امت کے اولیاء صوفیاء حضور سے نور حاصل کر رہے ہیں، حضور سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ جناب جابر کی حدیث مبارک سے آپ نے اکثر سنا، جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ جابر کو حضور نے جواب دیا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا، پھر رب تعالیٰ نے مراحل سے گزارتے ہوئے ایک وقت آیا جب رب تعالیٰ نے اس نور کو لباس بشر میں جناب آمنہ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ لباس بشر دے کر اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو دنیا میں بھیجا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو بشر بن کے آئے ہیں، حضور تو بشر ہیں، حضور نور نہیں ہے کیونکہ حضور بشر ہیں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بشر ہونا نور کی نفی نہیں ہے۔
اگر کوئی بشر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نور کی نفی ہو جاتی ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ بشر بن کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. جناب عمر فاروق سے آپ نے حدیث مبارک سنی, آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر کے آیا اللہ کے رسول کے پاس, اس کے چہرے سے لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے سفر کیا ہے, سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ کے رسول سے آ کے اس نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا, اور بھی سوالات پوچھے. جب وہ شخص چلا گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص جو ابھی آپ کے پاس آیا کون تھا؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل امین آئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بشری شکل میں بھیجا تھا. اور صرف حضور کے پاس نہیں بلکہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بشری شکل میں بھیجا ہے. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جبریل کو بھیجا, روح الامین کو بھیجا, فتمثل لہا بشرن. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بشر بنا کر بھیجا اور فرمایا فتمثل, بشر کی مثل بنا کر بھیجا. آج لوگ نور اور بشر کی بحث کرتے ہوئے یہ اکثر قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. آپ نے اکثر یہ آیت سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں, حضور ہماری طرح, کیونکہ حضور نے خود فرما دیا. میں کہتا ہوں اگر جناب جبرائیل علیہ السلام آئیں اور نور بشر بن کے آئے تو ہم ان کی نورانیت پر کوئی شک نہیں کرتے. کیا خیال ہے کوئی جبریل کی نورانیت پر شک کرتا ہے؟ اگر شک کرے تو وہ مسلمان رہے گا. جبریل نور ہیں, نوری فرشتوں کے سردار ہیں. تو جبریل اگر بشر بن کے آ سکتے ہیں تو جن کے تلوے جبریل چومتے ہیں, جبریل جن کے در کی گدائی کرتے ہیں, کیا اللہ ان کو لباس بشر میں نہیں بھیج سکتا؟ حضور نور بھی ہیں, حضور نور بھی ہیں, حضور سارے نہیں بول رہے, حضور نور بھی ہیں, حضور بشر بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور کا اعتراضات مختلف آتے ہیں کہ حضور ظاہری طور پر جسمانی طور پر انسانوں کی طرح ہیں تو بشر ہی ہیں. میں کہتا ہوں ہر چیز جو ظاہری طور پر ایک نظر آ رہی ہو, دو چیزیں ہوں ظاہری طور پر ایک لگ رہی ہوں تو کیا وہ برابر ہوں گی؟ اگر ظاہری طور پر وہ ایک لگ رہی ہوں تو وہ برابر. مثال کے طور پر قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ باقیوں کا کوئی اور زبان میں تو نہیں ہے؟ 2-4 بندوں نے جواب دیا. قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان کس طرح بنتی ہے؟ اس میں حروف ہیں, الف سے لے کر یا تک حروف. حروف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے, لفظ کو ملائیں جملے بنتے ہیں, جملوں کو ملا کر ترتیب دیں ایک مضمون بن جاتا ہے. اب اگر کوئی بندہ ان حروف کو ملا کر لفظ بنائے, لفظوں کو ملا کر جملے, جملوں سے ایک پیارا سا مضمون بنا لے, بڑی اچھی عربی لکھ لے, بڑی اچھی باتیں اس میں لکھ لے, بڑا فصیح و بلیغ ہو, وہ عربی دان عربی میں ایک مضمون لکھ کے کہے کہ یہ عربی قرآن مجید ہے, مان لیں گے؟ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر کوئی مانے تو کیا اس کا ایمان رہے گا؟ عربی زبان کو اگر کوئی قرآن کہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, جبکہ ظاہری طور پر تو ایک ہی نظر آ رہا ہے. قرآن مجید میں بھی وہی حروف ہیں, الفاظ وہی ہیں, وہی جملے ہیں, لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے بنا کر اسی طرح اگر بیان کرے تو نہیں کر سکتا, وہ اس کی مثل نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, رب کا چیلنج ہے قیامت تک جن و انس مل کر بھی ایک بھی صورت قرآن مجید جیسی نہیں بنا سکتے, ایک آیت نہیں بنا سکتے. اسی طرح حضور ظاہری طور پر اس جسمانی طور پر تو بشر ہی ہیں, لیکن حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں جانتا, حقیقت مصطفیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا.
حضور نے خود فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے صدیق میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ظاہری جسم ہے حضور کا، اسی طرح حضور ہماری طرح ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، قرآن مجید کے الفاظ الف سے لے کر یا تک ہیں، حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ان الفاظ کو ملا کر جملے بنا کر کہے یہ قرآن ہے، ہم نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کھاتے ہیں پیتے ہیں، حضور چلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ دودھ پیتا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ شیر خوار۔ اسے کیا کہیں گے؟ شیر خوار بچہ۔ اگر آپ اس کے والد کو ایک گلاس دودھ پیتا دیکھ لیں، اس کو بھی شیر خوار کہیں گے؟ اس کو تو شیر خوار نہیں کہیں گے، یہ تو خاص ہے بچوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر تو بشریت کا لباس پہن کر آئے، لیکن حضور ہماری مثل، حضور ہماری مثل، حضور جیسا کائنات میں اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ رب کائنات نے تصویر مصطفیٰ بنا کر قلم توڑ دیا ہے۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رب تعالیٰ نے حضور کے بعد حضور جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراضات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، حضور ہماری مثل ہیں، بلکہ اکثر لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ حضور بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے لکھا اللہ کے نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی شان کیا ہے؟ وہاں تو جبریل امین کہتے ہیں کلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یا رسول اللہ زمین و آسمان کو میں نے چھان ڈالا، مغرب کو مشرق کو شمال جنوب میں نے چھان ڈالے، حضور آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یعنی جبریل امین پکار اٹھے چمنے جہاں کے تھالے۔ چمنے جہان ہے جہان کا باغ، تھالا وہ جگہ جہاں جڑیں ہوتی ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و آسمان کی جڑوں کو میں نے چھان ڈالا، حضور آپ جیسا سونا میں نے کسی کو نہیں پایا، یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ جبریل حضور جیسا کیوں نہیں کوئی پایا؟ کہتے ہیں تجھے یک نے یک بنایا، یا رسول اللہ اس ایک ذات نے آپ کو ایک ہی بنایا ہے، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لباس بشریت پہن کر آئے۔ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا صحابی ولی بلکہ نبی بھی ہوں، حضور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں ان جیسا لعاب بھی کسی کا نہیں، تم تو ان کے لعاب جیسے نہیں ہو، تم تو ان کے نالین جیسے نہیں ہو، ان کے تو نالین ہمارے سے افضل ہیں۔ حضور کے نالین کی کیا شان، حضور کے لعاب کی کیا شان، کس کس شان کو بیان کیا جائے؟ ایک ہی لعاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک لعاب ہے۔ وہی لعاب 4 بندوں کے کھانے میں جائے وہ کھانا ہزاروں کھا رہے ہیں۔ وہی لعاب جناب علی کی آنکھ میں لگتا ہے، شیر خدا کی آنکھ میں لگتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ وہی لعاب ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ لگتا ہے، شفا مل رہی ہے۔ لعاب ایک ہے، کتنے زیادہ اس کی شانیں ہیں۔ تو ہم تو حضور کے لعاب کے برابر نہیں، اس کی شان وراء الورا ہے۔ تم حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو۔
اللہ کے رسول کی کیا شان ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ لیتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں. حضور ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے ہوئے حضور مسکرانے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے تھے. قربان جاؤں ان صحابہ پہ جو شب و روز حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے. کتنی شان ہے ان لوگوں کی, کتنی شان ہے ان ہستیوں کی جو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا, حضور مسکرا رہے تھے. نماز کے بعد فارغ ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ, آج نماز کے دوران آپ مسکرا رہے تھے, حضور حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, جنگ کے بعد حضور نماز ادا کر رہے تھے. حضور فرمانے لگے جنگ ختم ہوئی, ہم نے نماز پڑھنا شروع کی. جبریل امین جنگ کے دوران آئے تھے. جنگ کے بعد ہم نماز پڑھنے لگے, جبریل آسمانوں کی طرف جانے لگے. پہلے آسمان پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, آسمان کا دروازہ نہیں کھلا. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جبریل کہنے لگے جبریل ہوں, دروازہ کھولو. دروازہ نہیں کھلا. رب تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل تجھے محبوب کے پاس بھیجا تھا, محبوب سے اجازت بھی لے کے آئے ہو؟ اجازت نہیں لائے, جاؤ دوبارہ اجازت لے کر آؤ. جب حضور اجازت دیں گے تب واپس آنا ہے. تو یہ محبوب کی شان ہے. اللہ کے رسول کی کون کون سی شان بیان کریں. پتہ نہیں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں. حضور آرام فرما رہے ہیں, آرام کر کے اٹھے ہیں, اٹھتے ہی نماز پڑھانے لگے. صحابہ نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے. آج ہم تو سوتے ہیں تو غفلت سے سوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کدھر موجود ہیں. یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. حضور کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں, میرا دل جاگتا ہے. اللہ کے رسول کی کیا شان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اللہ کے رسول کو اس طرح نہ پکارنا. جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. حضور کی کیا کیا شان بیان کی جائے. حضور ایک دن صحابی کو بلانے لگے, جناب سعید بن معلہ. حضور نے صحابی کو بلایا, آپ آئے نہیں, نماز ادا کر رہے تھے. نماز میں سوچنے لگے کہ حضور نے بلایا ہے, میں نماز مکمل کر لیتا ہوں پھر جاتا ہوں. نماز مکمل کی, حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے پوچھا سعید تمہیں بلایا تم آئے نہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا. ابھی حضور نے اتنا فرمایا کہ رب نے آیت نازل فرما دی, جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں سارے کام چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. عام بندہ نماز میں بلائے, آپ نماز توڑ سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. اگر اللہ کے رسول بلائیں, جہاں سے نماز چھوڑی ہے حضور کی بارگاہ میں جائیں, حضور کوئی کام کہیں, صحابی وہ کام کر کے آتے ہیں, جہاں سے نماز چھوڑی وہاں سے نماز شروع کر رہے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے. کون کون سی شان بیان کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی. پھر لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی ہماری طرح. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی حضور کی کون کون سی شان بیان کریں. میں تو ان دنوں میں بس یہ ایک آیت پڑھ کے ہی سرور میں رہتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کر دیا جب ان میں ایک شانوں والا رسول بھیج دیا. اللہ نے کتنا کرم کر دیا جب ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرما دیا. اپنا محبوب کسی کو کوئی عطا نہیں کرتا. یہ رب تعالیٰ ہے جس نے اپنا محبوب عطا کر دیا. کوئی بیٹا پیارا ہو نا, کوئی اولاد پیاری ہو, بیٹا پیارا ہو, لاڈلا ہو, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, ملا نہیں رہا. بیٹا پیارا ہو, لاڈلا ہو, اور آپ کے کوئی استاد, آپ کے حتیٰ کہ پیر ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو کہیں کہ مجھے اپنا بیٹا دے دو, دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. لاڈلے بیٹے کو, پیارے بیٹے کو, محبوب بیٹے کو اگر پیر ہی کیوں نہ مانگ لیں, نہیں دیں گے. اگر کوئی یہ بھی کہے پیسے لے کے دے دو, نہیں دیں گے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل
رب تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا کہ اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرما دیا. اور پھر رب تعالیٰ نے یہ آیت میں جب میں پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے رب تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے. اس بات پہ غور کرنا، دھیان کرنا، اللہ نے تم پر احسان کر دیا جب ایک شانوں والا رسول عطا فرما دیا. اے رب کریم کیسی شانیں عطا فرمائیں. جوابات آئے یہ وہ ہیں جو پتھروں کا سلام سنتے ہیں، جو درختوں کو حکم دے کر بلا لیتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو سورج الٹے قدم واپس بلا لیتے ہیں، جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں، جو شاہ کو تلوار بنا دیتے ہیں، جو لکڑی کو ہاتھ بنا کر روشن لائٹ بنا دیتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دیتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دیتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں، جو جابر کے مردہ بچوں کو حکم دیں کہ اٹھو تو وہ اٹھ بیٹھتے ہیں، جو اندھیرے میں مسکرائیں تو روشنیاں ہو جاتی ہیں، جو 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیں تو وہ کھانا ہزاروں کھا لیتے ہیں، جو آسمانوں پہ جاتے ہیں تو جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں، جن کا سفر سبحان الذی اسرا ہے، جن کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کی ترجمان ہے، جن کا چلنا لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر ہے، جن کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغی ہے، والنجم جن کا سفر سے آنا ہے، جو لا مکان پر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے، بستر بھی گرم ہوتا ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی. آپ نے غور نہیں کیا، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگ جائیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیں تو چہرہ مثل چاند منور ہو جاتا ہے، جن کی انگلیوں سے پنجاب رحمت جاری ہو جاتے ہیں، جن کی توجہ سے کنکری کلمہ پڑھنے لگ پڑتی ہے، پاگل اونٹ جن کی بارگاہ میں آ کے درست ہو جاتا ہے، بھیڑیا جن کی حتم نبوت کی گواہی دیتا ہے، بکریاں جن کی رسالت پر قربان جاتی ہیں، جو ہرن کی فریاد رسی کرتے ہیں، جو لڑتے ہوئوں کو ملا دیتے ہیں، جو روتے ہوئوں کو ہنسا دیتے ہیں، جن کی آمد پہ ان کی گھر کی چھت کھل جاتی ہے، جن کی آمد پہ ان کی والدہ کی خدمت کے لیے کبھی حوا کبھی مریم تو کبھی آسیہ آتی ہیں، جن کے تلووں کو چوم کر صفا مروہ معراج پا رہے ہیں، جن کے لبوں کو چوم کر حجر اسود معراج پا رہا ہے. میں ان کی شانیں کیا بیان کروں، جن کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئیں تو سانس آہستہ کر کے آتے ہیں، داتا علی حجویری جیسے فقیر بن کے آتے ہیں، داتا علی حجویری جیسے آئیں تو سائل بن کے آتے ہیں، خواجہ اجمیری آئیں تو کاسائے گدائی لے کر آتے ہیں. میں ان کی شان کیا بیان کروں، جن کی بارگاہ میں آدم کی آدمیت شرافت کی حیرات مانگتی ہے، نوح کی شجاعت جن کے در کی کنیز ہے، شوکت سلیمان جن کے در پہ سائل بنی کھڑی ہے، دم عیسیٰ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، دعائے ابراہیمی جن کی بارگاہ میں درود پیش کر رہی ہے. میں ان کی شان کیسے بیان کروں، جن کے نام کے بغیر کلمہ نہ مکمل، جن کے نام کے بغیر اذان نہ مکمل، جن کے نام کے بغیر اقامت نہ مکمل، جن کے نام کے بغیر نماز نہ مکمل، جن کے نام کے بغیر ایمان نہ مکمل. سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے نام کے صدقے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو ان کے نام کے صدقے، یوسف کو قید خانے سے نجات مل کے بادشاہت ملی تو ان کے نام کے صدقے. ہم ان کی شانیں کیا کیا بیان کریں. وہ جو گناہگار کو ہاتھ لگائیں تو گناہگار جہنمی نہیں رہتا بلکہ جنتی ہو جاتا ہے. کائنات حیران ہے ایسے شانوں والے کو کس نام سے پکاریں، کس نام سے پکاریں تمہیں، کیا کیا کہا کریں. دیکھا ہو جس نے آپ کو مولا وہ کیا کہے. اعلی حضرت آخر پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں
کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبوں کو دو شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہو اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالکو، یا رسول اللہ آپ کی شانیں بیان نہیں کی جا رہی، کتنی شانیں بیان کروں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، عیب تناہی یعنی ختم ہو جانے کے عیب سے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف پاک ہیں، کسی کے وصف کا شانوں کا ختم ہو جانا عیب ہے، جہاں بندہ کہ اس کی شانیں ختم ہو گئیں، اس کے اور کوئی اوصاف نہیں، شانیں نہیں، یہ عیب ہے۔ حضور آپ کی شانیں کیسی ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سمجھ نہیں آتی ہمیں حضور آپ کو کس کس نام سے پکاریں، آپ کی کون سی شانیں بیان کریں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ میں تو بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، مخلوق میں خالق کے آپ بندے ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ہیں، مخلوق میں سب کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، ایسے لوگوں کے گھروں میں ہماری ولادت ہوئی جو حضور کا ذکر سننے والے ہیں، جو حضور کا ذکر کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک نسلوں کو حضور کے در کا وفادار رکھے۔ جو حضور کا وفادار ہے، دنیا ہو آخرت ہو، حالات جیسے بھی آ جائیں وہ ناکام نہیں ہوگا، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ شعر یقین جانیے ایک عجیب سرور ہے، ایک عجیب کیف ہے، مزہ ہے اس شعر میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہان کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، جیسے تو چاہے گا ویسے ہوگا، بس تو حضور سے وفا کر کے دیکھ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے در کا وفادار رکھے اور حضور سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے محبت اور عشق کرنے میں کبھی عقل کو درمیان میں نہ لائیں، اپنے سٹیٹس کو، اپنے آپ کو مائنس کر کے، نکال کے، ذہن سے ختم کر کے پھر حضور کی شانیں سنیں اور بیان کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے در کا ادنا گدھا بنا دے۔ اگر ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری حاضری لگ جائے تو یقین جانیے یہ دنیا کیا چیز ہے، آخرت میں بھی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ شیخ طریقت کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ ہمارا تو جو کچھ ہے ہمارے شیخ ہیں، اگر وہ نہیں تو یقین جانیے ایک لمحے کے لیے بھی ہماری سوچ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔